والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم پر انعام اور احسان کیا کہ اس خالق اور مالک نے ہمیں رمضان المبارک کی ساعتیں نصیب فرمائی۔ اگر ہم غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا رمضان کا مل جانا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سال سے گزشتہ مہینوں میں ہمارے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن ان لوگوں کے حق میں یہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے 2 مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی 3 مہینے کی زندگی مانگتے تھے اللہ سے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رجب میں بھی مجھے موت نہ دے، شعبان میں بھی مجھے موت نہ دے، بلکہ رمضان کا پورا مہینہ مجھے نصیب فرما۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول میں ہوئی، کیونکہ آپ دعا مانگتے تھے اللہ مجھے یہ 3 مہینے نصیب فرما۔ اس لیے یہ مالک کا احسان ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اس خالق اور مالک نے ہم کو یہ رمضان کی ساعتیں نصیب فرمائی۔ اس کی اللہ رب العزت ہم کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی قدردانی یہی ہے کہ جتنے اعمال ہم کو بتائے گئے، جتنا کرنے کو کہا گیا ہے، اور سب کو پتہ ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ روزے کے مثبت اثرات کس کو ظاہر ہوگے اور روزے کے منفی اثرات کس کو ظاہر ہوگے ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ کس سے روزہ پھٹ جاتا ہے، کس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور کن چیزوں کے اختیار کرنے سے اللہ تقوی کی استعداد عطا فرماتے۔ ظاہری طور پر روزے کے ٹوٹنے کا تو سب کو پتہ ہے، کھانا پینا نہیں ہے اور دیگر چیزوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح باطنی طور پر کہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغل خوری سے، بدنگاہی سے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے سے، کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے سے، کسی پر اظہار غصہ کرنے سے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو باطنی کر دیتی۔ اور ایک دوسرا بڑا عمل رمضان کے مہینے میں جو عموماً کیا جاتا ہے، اور عموماً ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت وہ عمل کو اختیار کرتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے ہی میں ہم زکوٰۃ نکالیں، لیکن عموماً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ صحابہ کرام عموماً رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ اس لیے جب رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر زکوٰۃ کے نکالنے کا مہینہ آ چکا ہے۔
اس سے علماء فرماتے ہیں کہ عموماً صحابہ بھی رمضان کے مہینے ہی میں زکوٰۃ نکالتے تھے. اور یہ زکوٰۃ نکالنا کیوں ضروری ہے؟ اصل میں زکوٰۃ کے معنی آتے پاک کرنے کے، پاکیزہ کرنے کے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایک مرد ایک عورت اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نکال لے تو اس کا مال اللہ پاک کر دیتے ہیں. اور دوسری خاصیت اس کی یہ ہے اللہ اس کے مال کو محفوظ کر دیتے ہیں. مال گندا ہو تو بھی کوئی کام کا نہیں ہے، مال اگر محفوظ نہ ہو وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپئے دیے جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ ناپلد ہے اور یہ پلید ہے اور یہ گندے پیسے ہے، یہ حرام کی کمائی ہے. ایک آدمی کو 1 لاکھ روپئے دیے جائے اور یہ کہا جائے کہ آدھے پونے گھنٹے میں یہ تیرے پاس سے 1 لاکھ روپئے ختم ہو جانے والے ہیں، اس کا کوئی مصرف نہیں ہے. یا پھر یہ کہا جائے کہ تیرے پاس اگر اس وقت 100 کی نوٹ ہے تو ایک دم سے وہ بند ہو چکی تو تمہارے کیا کام آئے گی. زکوٰۃ کے یہ دونوں فائدے ہیں. آدمی اگر زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ سے اس کا مال اللہ پاک کر دیتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ اس کے مال کو محفوظ کر دیتے ہیں. آسمانی سلطانی بلاؤں سے اللہ اس کی حفاظت کر دے. ایک آدمی نے زکوٰۃ نکالا، جہاں اس کو 2 لاکھ روپئے لگنے والے تھے اللہ 2000 میں اس کا پورا کرا دیتا ہے. جہاں 2000 لگنے والے تھے وہاں اللہ 200 میں اس کی ضرورت پوری کرا دیتے. اس کو کہتے ہیں مال کا محفوظ رہنا. صاحب نصاب جس کو بنا دے، جس کے پاس مال آ جائے، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری تفصیلات بیان کی ہے. اور یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ نے قرآن میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جب ارتداد کا ماحول نکلا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگ کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ لوگ کہنے لگے زکوٰۃ تو دیں گے لیکن مدینہ منورہ میں نہیں بھیجیں گے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر سارے صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ حتی تلحق روحی باللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے میرے رب کی قسم ہے میں ضرور بھی ضرور ان لوگوں سے جہاد کرتا رہوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر دے. اور کہنے لگے لو منعونی عقالا مما كانوا يعطون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ رسی اگر دیتا تھا، اگر وہ اس زمانے میں اونٹ اگر دے اور رسی نہ دے تو میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا. صرف اونٹ دے اور اونٹ کے ساتھ اگر رسی نہ دے. اور کب تک حتی تلحق روحی باللہ، یہاں تک کہ میری روح اللہ کے حضور میں چلی جائے. جس کے بارے میں کہا تھا اینقص الدین وانا ہے، ارے ابو بکر زندہ رہے اور دین میں کیسی کمی آ جائے. یہ زکوٰۃ کے اہمیت کو بتاتا ہے یہ واقعہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف ایک رسی نہ دینے پر بھی اس کے ساتھ جہاد کو حکم دیا. مثبت پہلو ہے، اللہ مال کی حفاظت کرتے ہیں، مال میں بڑھوتری کرتے ہیں، اللہ مال کو پاکیزہ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہو تو اس کے منفی اثرات بھی ہیں. جہاں مال نہیں لگنا چاہیے وہاں مال دنیا میں لگ جائے گا، جہاں سے پیسہ آئے گا سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کیا چلا جائے گا. یہ تو دنیا کا نقصان ہے. اور آخرت کا نقصان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا اقرع له زبیبتان. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ دنیا میں مال لے، جس کو صاحب نصاب بنا دے اور وہ اپنی زکوٰۃ صحیح سے ادا نہ کرے، تو اللہ رب العزت میدان قیامت پر اس کو ایک سانپ مسلط کرے گے. کچھ عذابات ایسے ہیں جو میدان قیامت سے ہی شروع ہو جائیں گے. بعض عذابات عموماً تو عذابات کا سلسلہ جہنم میں رہے گا، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جس کو میدان قیامت سے ہی سمجھ میں آ جائے گا اس نے گناہ کیا. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 2 بیویاں کی، ایک کا حق ادا کیا دوسرے کا حق ادا نہیں کیا، تو اس کا آدھا دھڑ فالس زدہ رہے گا قیامت میں. ایسے یوں ایسا حال لٹکتا ہوا آگے آگے جائے گا. ساری دنیا دیکھے گی اس نے 2 بیویاں کیا لیکن ایک کا حق ادا کیا اور ایک کا ادا نہیں کیا. انہی میں سے ایک ادا دنیا میں زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے میدان قیامت میں ہی اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا سانپ اس پر مسلط کریں گے شجاعاً اقرع، جو گنجا بھی ہوگا اور جس کی آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے. محدثین نے لکھا ہے گنجا اس وجہ سے ہوگا کہ اس کے اندر زہر اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے سر کے سارے بال ختم ہو گئے ہوں گے، اور اس کے آنکھ میں سیاہ نقطہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ بہت لمبی عمر والے ہونے کی علامت ہوتی ہے. جو سانپ جتنی لمبی عمر کا ہوتا ہے اس کا زہر اتنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے. اور جب وہ ڈسے گا تو سارا میدان قیامت میں آنے والے لوگ دیکھیں گے ارے یہی وہ آدمی ہے جس پر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا تھا اور اس نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا. اور وہ ڈستے ڈستے زبان سے کہے گا انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک، ارے میں ہی تیرا خزانہ ہو، ارے میں ہی تیرا مال ہو جو اللہ نے تجھ پر زکوٰۃ کی شکل میں فرض کیا تھا اور تو نے اس کو ادا نہیں کیا. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ورنہ یہ بخل کی علامت ہے. اسی لیے حدیث میں سخاوت کی فضیلتیں بیان کی گئی. شیطان سب سے زیادہ سخی سے ڈرتا ہے، سب سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ سخی کی اللہ بات بات پر مغفرت کر دیتے. اور حدیث میں آتا بخیل اگر ہو تو جنت الفردوس کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. بخیل ارچ باشد زاہد بہرو بر بہشتی نہ باشد بحکم خبر. بخیل اگر دنیا کا سب سے بڑا اللہ والا بن جائے، عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. جو بھی اللہ والا رہے گا وہ سخی رہے گا، جو بھی اللہ والا رہے گا وہ سخی رہے گا. عموماً بخیل اللہ والا نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی اگر کوئی بخیل دنیا کا سب سے بڑا اللہ والا بن جائے، پھر بھی حدیث میں آتا کہ جنت الفردوس کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. تو یہ بخل کی علامت ہے کہ ایک آدمی پر اللہ زکوٰۃ کو فرض کر دے اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے. دنیا میں بھی نحوست ہے اور آخرت میں بھی عذاب کی شکل ہے. اس لیے عموماً اس مہینے میں زکوٰۃ نکالی جاتی تو ہم اگر اللہ نے ہم کو صاحب نصاب بنایا ہے تو ہم دیکھیں کہ کیا میرے پاس زکوٰۃ کے فرضیت کی، زکوٰۃ کے وجوب کی اتنی مالیت میرے پاس ہے یا نہیں ہے. 4 چیزوں کو جمع کیا جائے گا. 4 چیزوں کو سب کو عموماً مسائل کا پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ برسبیل تذکرہ ہر سال اس کا تذکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اور زیادہ نیا اور تازہ ہو جائے. 4 چیزوں کو ملایا جائے گا: سونے کو، چاندی کو، سامان تجارت کو اور نقدی پیسے کو. نقدی پیسہ چاہے 1 روپیہ کیوں نہ ہو. سونا، چاندی، نقدی پیسہ اور سامان تجارت، ان 4 کو ملا کر دیکھا جائے گا. اگر یہ چاندی کی ہمارے زمانے کے اعتبار سے قیمت 612 گرام 35 ملی گرام چاندی کے برابر اتنی قیمت کے یہ 4 چیزیں اگر ہے 612 گرام
35 ملی گرام، 612 گرام 35 ملی گرام، جس کا عموماً ریٹ آج کے زمانے میں اگر پیور چاندی دیکھی جائے تو 42,500 روپئے، اور اگر چین والی چاندی اگر دیکھی جائے تو 35,500 روپئے ہوتی ہے۔ تو اگر 35,000 سے 42,000 کے درمیان میں اتنی مالیت کے اگر یہ چاروں چیزیں اگر ہے، سونا ہو یا چاندی ہو یا پیسہ ہو یا سامان تجارت، ان چاروں کو ملا کر اگر میرے پاس 35,000 سے لے کر 42,000 کے درمیان میں اگر اتنی رقم ہے تو مجھے زکوٰۃ دینا فرض ہے، میرے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ہم لوگ ایسا سمجھتے ارے میرے پاس سونا تو 2 تولہ 3 تولہ 4 تولہ ہے، تو عموماً تو جو سونے کا جو نصاب ہے وہ 87 گرام ہے۔ اگر آج کے زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو 87.5 گرام تقریباً 8 تولے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میرے پاس 2 تولہ چاندی ہے تو پھر 2 تولہ سونا ہے اور پھر کچھ پیسے ہے یا سامان تجارت ہے تو سونے کا نصاب ہی میرا پورا نہیں ہوا تو میں زکوٰۃ کیسے نکالوں؟ اس لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ چاروں کو ملایا جائے گا، سونے کو، چاندی کو، پیسے کو اور سامان تجارت کو، ان چاروں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ اگر یہ 35 سے 42,000 روپے کے درمیان کی اگر قیمت ہوتی ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ تمہیں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ سامانی تجارت میں جو عموماً چیز ہوتی ہے، 1 روپیے کی چیز اگر بیچنے کی نیت سے کی ہے تو وہ اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی، اور اگر 1 کروڑ روپے کی کوئی چیز ہے لیکن اگر استعمال کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کے اور فرض ہونے کے لیے مال کا سال گزرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر صاحب نصاب ہو گیا ہے، جس تاریخ کو صاحب نصاب وہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد سے اس کے پاس جتنا پیسہ آئے گا اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ عموماً جو لوگ زکوٰۃ نکالنے والے ہر سال ہوتے، عموماً جو لوگ ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگر درمیانی سال میں یا ان کی زکوٰۃ کی تاریخ سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے لاکھوں روپئے کا بھی اگر اضافہ ہو جائے تو اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، لیکن جب آدمی صاحب نصاب بن گیا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے اپنی تاریخ کو متعین کرنا ضروری ہے۔ عموماً پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں صاحب نصاب کب ہوا ہے، اس لیے لوگ اپنی تاریخ طے کرتے ہیں کہ 10واں روزہ میری تاریخ رہے گی، 12واں روزہ میری سالانہ تاریخ رہے گی، 14واں شعبان میری تاریخ رہے گی، اور یہ تاریخ نکالنا اس وجہ سے ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنی سالانہ تاریخ طے کر دی کہ 10واں روزہ میرے زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ ہے، 90 روزے کو آپ کو کسی نے 1 لاکھ روپئے دے دیے، یا وراثت میں سے اللہ نہ کرے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ وراثت میں کے 1 لاکھ روپئے آپ کو 90 روزے کو مل گئے، آپ کی تاریخ 10واں روزہ ہے، آپ کو 1 لاکھ روپئے 90 روزے کو مل گئے، تو اس 90 روزے کو ملنے والے پیسے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ 10ویں روزے کو آپ کو وہ 1 لاکھ روپے کا بھی حساب زکوٰۃ کے لیے نکالنا پڑے گا، اور 10ویں روزے کو آپ کی تاریخ تھی، 11ویں روزے کو اگر کسی نے آپ کو 1 لاکھ روپئے دے دیے، یا وراثت کے 1 لاکھ روپئے آ گئے، یا کسی اور طریقے سے 1 لاکھ روپئے کا اضافہ ہو گیا 11ویں روزے کو، تو پھر یہ 11ویں روزے کو آنے والے پیسے اس سال کی زکوٰۃ میں نہیں پکڑے جائے گی، اب وہ آگے کے سال تک باقی رہے تو پھر زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور اگر آگے کے سال تک باقی
ہی نہیں رہے تو اس کی زکات بھی نہیں نکالی جائے گی۔ اس لیے تاریخ کا طے کرنا ضروری ہے، زکات آپ کبھی بھی دو۔ اس لیے زکات کی ادائیگی کے لیے آپ اپنا سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکات دے سکتے ہیں۔ اس لیے زکات دیتے وقت زکات کی نیت کرنا ضروری ہے۔ ابھی آپ کا سال پورا نہیں ہوا اور آپ کسی کو زکات دے رہے تو زکات کی نیت سے دو اور اسے لکھ کر رکھ دو۔ پھر جب آپ کی تاریخ آئے گی 10واں روزہ 15واں روزہ، اس دن آپ بیٹھ جاؤ، میرے پاس کتنا پیسہ ہے، میرے پاس کتنا چاندی ہے، میرے پاس کتنا سونا ہے، میرا سامان تجارت کتنا ہے۔ 10ویں روزے کو 10 لاکھ روپے کی یہ ساری چیزیں ہیں، اب اس کے 2500 روپے لاکھ روپے کے حساب سے زکات نکالیں گے۔ اب آپ آج دو یا 1 مہینے کے بعد دو یا کبھی بھی دو، لیکن جس دن آپ کی زکات نکالنے کی تاریخ ہے اس دن آپ کو حساب کرنا ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن کریں گے 10ویں روزے کے ہی مسئلہ ہم دھیان سے تو یہ اہم مسئلہ ہے، تاریخ کو طے کرنا ضروری ہے۔ تاریخ طے ہو جانے کے بعد پھر زکات کو قرضہ دے دیتے ہیں اور پھر مہینہ آتا ہے تو یہ اس کو یہ کہو زکات کے دے رہا ہوں، آپ مجھے میرا قرض واپس کر دیجئے۔ اس طرح اگر کوئی کرنا چاہے تو زکات آئے گی۔ اسی طریقے سے وہ رقم جو ہمارے پر محفوظ ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ حج کے لیے نمبر کسی نے لگایا لیکن میری میں اس وقت موجود ہے، اس کی زکات نکالنا پڑے گی۔ پیسے کی شکل میں اگر میرے پاس ہے، ہاں اگر مجھے قرضہ اگر کسی کا دینا ہے تو پھر قرضہ اس میں سے مائنس ہو جائے گا۔ 10 لاکھ روپے کی مالیت آپ کی بن رہی ہے، سونا چاندی پیسہ اور سامان تجارت ملا کر 10 لاکھ روپے کی مالیت ہے، لیکن 2 لاکھ روپے آپ کے آنے ہیں تو آپ 12 لاکھ کے مالک ہو گئے۔ یا پھر 3 لاکھ روپے آپ کو دینے ہیں تو آپ 10 لاکھ کے بجائے 7 لاکھ کے مالک ہیں۔ اور عموماً ایک مسئلہ یہ جو دکاندار لیتے ہیں نا پگڑی کی رقم، ایک آدمی کو کرائے سے دکان دی گئی اور سامنے والا جو دکان دے رہا ہے وہ زرِ ضمانت کے طور پہ یا پگڑی کے طور پہ کچھ رقم لیتا ہے کہ تم مجھے 1 لاکھ روپے دو، تم مجھے 50,000 روپے دو، جب تم دکان خالی کرے گے تو میں وہ رقم تمہیں واپس کر دوں گا، یا پھر میں اگر تمہیں دکان سے نکالوں گا تو یہ رقم میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ عموماً اس میں بھی یہ مسئلہ بھی ہم دھیان سے سمجھے، کرائے سے لینے والا دکان اگر یہ رقم اس کے حوالے کرتا ہے یہ کہہ کر کہ میں جب دکان بند کروں گا یا آپ مجھے دکان سے نکالیں گے اس وقت یہ 50,000 روپے مجھے دے دینا، تو یہ دینے والے یعنی دکان والے کے اوپر اس کی زکات نہیں آئے گی، یہ بطور رہن کے رہے گا۔ اور پہلے زمانے میں عموماً یہ مسئلہ امانت کے طور پر ہوتا تھا، لیکن اس وقت ہندوستان کے سارے فقہاء نے مل کر اس پر متفقہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس میں 3 شکلیں۔ پہلی شکل تو یہی ہے کہ جو دکان والا
مالک دکان کو جو پیسہ دے گا وہ دکان والے کا یعنی جو کرایہ دینے والا ہے اس پر اس کی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ہاں جو مالک دکان ہے اس نے جب وہ پیسہ لیا ہے اگر وہ پیسہ باقی رکھا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ اگر وہ پیسہ اس نے استعمال میں لا لیا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ پھر سے ہم یہ مسئلے کو سمجھے، اگر ایک آدمی، چونکہ عموماً یہ مارکیٹ کا مسئلہ ہے، ایک آدمی کرائے کے طور پر دکان لے رہا ہے اور کچھ پگڑی کی رقم اس کو دے رہا ہے، بھئی یہ 50,000 روپے، تو جو کرائے سے لینے والا ہے اس پر یہ 50,000 روپے کی زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے۔ ہاں جو مالک دکان وہ پیسہ لے کر اگر وہ پیسہ اپنے پاس باقی رکھ رہا ہے، اس کو استعمال میں نہیں لا رہا ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ پیسہ استعمال میں لا رہا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ آ جائے گی۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنے کا ہم اہتمام کرے، اور دوسری چیز مصرف کی تحقیق کر کے زکوٰۃ ادا کرے، اس کے بھروسے پر نہ رہے۔ مصرف کی تحقیق کرنا زکوٰۃ نکالنے والی کی ذمہ داری ہے۔ میرے اوپر اگر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، غریب محتاج فقیر مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، میں تحقیق کروں گا تاکہ میری زکوٰۃ صحیح سے ادا ہو۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، اگر آپ نے تحقیق نہیں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے موقع پر، آپ نے مبنی ہے، اس لیے زکوٰۃ اگر دے تو تحقیق کر کے زکوٰۃ دے کہ میں یہ جو زکوٰۃ دے رہا ہوں تو کس کو دے رہا ہوں، غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، مقروض لوگ ہیں، پریشان حال ہے، ہمارے رشتہ دار میں جو لوگ ہیں یا اس میں یا جہاں سے بھی ہے، کیونکہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لو اور انہی کے فقراء میں اس کو ادا کر دو۔ اس لیے اپنے قریب میں دیکھو، کوئی اگر ہے یا نہیں ہے تو اس سے زیادہ دور دیکھو۔ اور اسی طریقے سے عموماً مدارس کا ماحول ابھی بند ہے، چونکہ مدرسے والے تو آئے گے نہیں آپ لوگوں کی خدمت میں، تو اگر توفیق دے تو جن لوگوں کی رسیدیں ہیں وہ اپنی رسیدوں کو ایسے محفوظ رکھو، ہو سکتا ہے رمضان کے بعد یہ لوگ آپ کی خدمت میں آئے مدارس والے، اس لیے جن کی رسیدیں ہیں وہ اپنی رسیدوں کو محفوظ رکھو۔ اللہ اگر توفیق دے اور اگر حد سے زیادہ اگر ضرورت مند ہمارے پاس آ جائے تو ان کی بھی ادائیگی کر لو، لیکن مقدم ہم اپنے رشتہ دار کو، اپنے پڑوس والوں کو، اور اللہ اگر توفیق دے تو یہ جو مدارس والے بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم کو باقی رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جب مدارس کھلے گے تو یہ ہمارے سارے اخراجات پر یہ مدارس چلتے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے زکوٰۃ کا ہم حساب لگائے، کاؤنٹ کرے، اندازے سے زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور 35,000 سے لے کر 42,000 کے درمیان میں جو رقم ہمارے پاس آئے گی وہ زکوٰۃ اس کی نکالے، اور زکوٰۃ نکالنے والے جس کو بھی زکوٰۃ دے وہ اپنے مصرف کی تحقیق کرے گے سب اس کی فکر انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت